Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. Imran Khan sahab ne over the weekend हल्फ भी उठा लिया, was sworn in as the 22nd Prime Minister of Pakistan. जब से इलेक्शंस हुए हैं एक तब्दीली की फिजा हर एक को महसूस हो रही है. लोग खुश हैं, जिससे बात करो, जिसने नहीं भी उनके लिए वोट किया महसूस होता है कि बहरहाल एक तब्दीली उनको भी महसूस हो रही है. एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इतनी हाई हैं कि that in itself might be the biggest challenge for Imran Khan and his government to fight against or to aspire to. वही उम्मीदें जो उन्होंने खुद सेट की हैं. मगर सबसे बड़े सवाल, इकोनॉमी तो बहुत बड़ा चैलेंज है ही इमरान खान साहब के लिए. जो माजी में जो रजीम हमने देखी है, एक्सपोर्ट्स का बेस ब्रॉडन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. आपकी फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा मसला है. पावर जनरेशन के लिए हमने ये भी देखा है कि पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स जो हैं वो देखने को नहीं मिले बदकिस्मती से. गो के नवाज शरीफ साहब ने ये अहद किया था कि रिफॉर्म्स करेंगे पावर सेक्टर के अंदर. साथ ही साथ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हैं वो गिरते चले जा रहे हैं और आपके बजट डेफिसिट जो है वो पिछले 5 साल से मुस्तकिल गिरता चला जा रहा है. ये तो वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, बड़े पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना होगा इस हुकूमत को. मगर क्या ये पैरेलल एक अच्छी गवर्नेंस के साथ ये काम अचीव हो सकता है कि मुईशत को भी 6% ग्रोथ के ऊपर जीडीपी को रखा जाए, सस्टेन किया जाए, गवर्नेंस को भी साइमल्टेनियसली जो है वो बेहतर बनाया जाए, या ये दोनों काम साथ होना मुश्किल है? आज इसके ऊपर भी नजर डालेंगे. रियलिस्टिकली क्या एक्सपेक्ट किया जाए, व्हाट इज पॉसिबल. हमारे साथ खुर्रम हुसैन साहब हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, डॉन से मुंसलिक हैं हमारे साथ. इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे. और फिर पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या हैं. एक रेजर शार्प मेजॉरिटी है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की. डज दैट मीन कि कंसिस्टेंटली आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में विल ही बी वल्नरेबल? क्या मजीद और कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ेंगी? टू बिगिन विद बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि दो अहम बड़े फैसले जो आते ही इन्होंने किए, खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर और एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर, ये दोनों वो चॉइसेस थी कि जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी बहुत से लोगों के करीब. कमजोर ये फैसले हैं. फिर खबरें ये भी मिलती हैं शायद ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हों. इसके ऊपर भी मजीद आपको डिटेल्स बताएंगे. मगर रियलिस्टिकली व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, आज यही जेर बहस रहेगा. मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं. मोहम्मद मालिक साहब चैनल 92 के साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं. ARY से काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वंस अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन. मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी जियो पे होते हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. सो विल स्टार्ट इन द स्टूडियो फर्स्ट. मुझे बताइए मालिक साहब कि अब ये वो सारे मराहिल जो खान साहब अब कहते हैं कि ये तो फिर पहला मरहला है मेरी 22 साल की जद्दोजहद का, मगर अभी ख्वाब पूरा नहीं हुआ. वो ख्वाब, वो एक्सपेक्टेशंस जिससे अब ये खुद लड़ेंगे, खुद उन एक्सपेक्टेशंस को रीच करना है, आपके नजदीक पहला चैलेंज बड़ा क्या है? कि पंजाब में एक बड़ा इंट्रूसिव गवर्नर आपने लगा दिया, एक बड़ा एम्बिशियस स्पीकर असेंबली लगा दिया. उनका अपना एजेंडा, उन्होंने अपनी पार्टी को रिवाइव करना है. PMLQ ने अपना इन्फ्लुएंस बेस उन्होंने है, चेरी पिकिंग करनी है. अच्छा, यही सर्वर कैसे सर्वाइव करेगा वेरी क्विकली मैं आपको बताऊं, यही सर्वर साहब से पहले गवर्नर छोड़ गए थे जब शहबाज शरीफ थे, बिकॉज ही सेड कि मैंने पूछा कोई नहीं, मैं ही करना है, वो इंट्रूड करेंगे. अच्छा, इनका अगर ख्याल ये है कि पंजाब जो आधा पाकिस्तान है, 11 करोड़ प्लस लोग वहाँ पे रहते हैं, कि ये आप ऐसे साइड से बैठ के आप पुल स्टिलिंग करेंगे. जो कहते हैं लोग कि जी वो तो जी तरीन साहब का इंतज़ार हो रहा है कि वो सीट वार्मर रखा हुआ है, उनका केस का फैसला हो जाए. चले महीना लगा लें आप, 2 महीने लगा लें, 2 महीने में द डाई विल बी कास्ट कि किस तरह की गवर्नेंस कहाँ चलती है. और दैट वाज एग्जैक्टली माय सेकंड क्वेश्चन. अगर फैसला आ गया तो 3 महीने और है ज़िमनी इलेक्शन से लड़के आने में, 5-6 महीने से पहले तो तरीन साहब ये बड़े अहम वक्त का ज़िया है. वो 100, मुझे बताइए आम आदमी के लिए वो पूछता है कि why are 100 days important, कौन सी सिमत आप देखना चाह रहे हैं? पहले इसको दो तरीके देखने के. एक तो मालिक साहब का हम खुद भी ये बात करते रहे कि ये फैसले थोड़े से ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज्ड फैसले, लेकिन अगर कमजोर आदमी लगाते हैं उसको मनूवर करना ज्यादा आसान है. तरीन साहब फ्रंट पे ना भी आए, अगर वो पीछे लाहौर बैठकर फैसले सारे वो कर रहे हो तो उसके लिए भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा लेकर आओ जो उनके हर फैसले को इंडोर्स करता जाए. ऐसे लोग जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा का ये जिक्र कर रहे हैं, और किसी को लगाते, उन्होंने हर बात नहीं माननी थी. अगर तरीन साहब ने पीछे बैठकर हुकूमत उन्होंने चलानी है, खबर ये आ रही है कि जो 3-4 एडवाइजर भी आ रहे हैं पंजाब में, वो बड़े तगड़े लोग लाए जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट सामने से नहीं चलेगी, ये गवर्नमेंट पीछे से चलेगी. तो मुझे ये सारी कार्रवाई उस चीज में नजर आ रही है कि ये जो बुज़दार साहब को लगाया गया. एक हिस्टोरिक किस्सा मैं आपको याद करवा दूं, बिकॉज मेरा एक बहुत करीबी दोस्त स्टाफ में था उस तक, प्रेसिडेंट फारूक लेगारी के. तो जब प्रेसिडेंट फारूक लेगारी सदर बने
تو उनसे ज़्यादा तो सबड्यूड सदर हो नहीं सकता था ना। बीबी के साथ एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट काम करते रहे, उनके डिप्टी के तौर पे सब कुछ सोच नहीं सकता था। तो आपको याद है डिफरेंसेस बड़ी जल्दी क्रॉप अप हुआ क्या कि पहली बारी मोहतरमा ने उनको बुला लिया प्राइम मिनिस्टर हाउस मुलाकात के लिए। सेकेंड टाइम जब मुलाकात थी तो उनके स्टाफ ने पॉइंट आउट किया प्रेसिडेंट जरदारी उसको लगारी को कि जी आपका प्रोटोकॉल नहीं बनता, तो प्राइम मिनिस्टर आपको आपके पास आना चाहिए। तो उन्होंने बीबी को कह दिया पीएम हाउस को कि नहीं आप आए। अच्छा बीबी भी चली गई, बट में दरार आ गई। अच्छा अब ये सदर बन गया है, ये हमें बुलाएगा, ये छोटी बातें। आप जितना मर्जी मिट्टी का मादू बना दें, जब वो बनाए बैठाते हैं ना चीफ मिनिस्टर, उसकी एक अपनी डायनामिक्स है, उसके अपने चिड़िए तोते हैं जो उसके साथ बैठे होते हैं। तुसी की गल की आप क्या बात है, तुसी है तुसी वो, ये सारे पावर सेंटर्स बन जाते हैं। अ प्रोविंस लाइक पंजाब, और पंजाब को मैंने बड़े करीब से देखा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी महर इतनी डेडली ब्यूरोक्रेसी है कि शायद पूरे पाकिस्तान की इतनी डेडली ब्यूरोक्रेसी नहीं है। सो नाउ यू हैव अ पावर सेंटर ऑफ गवर्नर हाउस गुलाम सरवर, एक पावर सेंटर बन गया चौधरी सरवर, एक परवेज इलाही, एक ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना, एक वो जो कॉलेज के जो 4-5 लोग हैं गुरखे जिन्होंने साइड से बैठ के कंट्रोल करना है, ठीक है ना, ये चारों, फिर पांचवा एक इमर्जिंग पावर सेंटर जो एक्चुअली सीएम होगा, जो पावर सेंटर है, जो पावर सेंटर एजेंडा में एक मिनट के ऊपर ऑपोजिट पंजाब। नहीं मैं सिर्फ लॉजिक बता रहा था, लॉजिक क्या है एजेंडा ऑफ लोकल बॉडी रिफॉर्म्स। अगर आप इजाजत दे दें जस्ट अ सेकंड, मजर मुझे बताइएगा फर्स्ट 100 डेज क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? व्हाट शुड वी बी लुकिंग आउट फॉर नाउ? देखिए 2-3 वजह से। एक तो ये कि उन्होंने खुद ये कहा है कि वो 100 डेज में डायरेक्शन सेट करेंगे। अब डायरेक्शन क्या सेट हो सकती है? यानी उन्होंने ये कहा है कि वो जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से जो है प्रोग्रेस नज़र आएगी। वो क्या प्रोग्रेस हो सकती है? ये कोई आसान फैसला नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट करना कोई आसान नहीं होगा ये। और आप ये याद रखें कि अभी अक्टूबर में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, और जिस तरह की इक्वेशन है उसमें ये बाई इलेक्शन बड़े सिग्निफिकेंट हैं उसमें। फिर अभी सितंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं। वो तो इमरान खान की लक है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है वो डिवाइड हो गए कल ही, वरना अगर चेयरमैन सेनेट वो तब्दील कर देते और उसके बाद वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जॉइंटली लगते, तो जो इलेक्टोरल कॉलेज की कॉम्पोजिशन है उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो जाता। तो मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ वो ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरे वो ऐसे इक़दामात करेंगे 100 दिन में कि जिसमें उनका जो प्लेज है कि वो एक क्लीन गवर्नमेंट दे रहे हैं, वो नज़र किस चीज़ से आती है? वो नज़र आती है कि आपने कौन से अपॉइंटमेंट्स किए हैं। यानी मैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं स्पीकर नेशनल असेंबली या चीफ मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स कौन से, किन डिपार्टमेंट्स में आप क्या अपॉइंटमेंट्स करते हैं आप। क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस रिफॉर्म्स 3 महीने में नहीं होने जा रही, कोई मेजर एजुकेशनल रिफॉर्म्स 3 महीने में नहीं होने जा रही। हाँ कुछ चीज़ें क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ में उन्हें एक जो चैलेंज का सामना होगा और जिसके लिए गालबन सीसीआई में भी जा सकते हैं, वो यही होगा क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हो गए हैं। पुलिस प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो ठीक है आप 3 सूबों में तो ये कर सकते हैं जहाँ आपकी कोलिशन गवर्नमेंट्स होंगी या आपकी अपनी गवर्नमेंट होगी, लेकिन फिर सिंध के साथ मामलात कैसे चलेंगे? तो मेरा ख्याल है 100 दिन में वो बुनियादी कुछ ऐसे फैसले, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव कर लें, बरकरार रखें, तो यही बहुत बड़ा काम है आप कह रहे हैं 100 दिन में। मेहर सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी इनके सामने जो आ रहा है ना, वो है कि जिस डिग्री की पोलराइजेशन हुई है पार्लियामेंट में और मुल्क में बेसिकली, उसको किस तरीके से ब्रिज किया जाए। क्योंकि इमरान खान अब एक पूरे मुल्क के वो हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और इकोनॉमिक चैलेंजेस जितने बड़े अभी फेस कर रहा है ये मुल्क, वो रियलिटी है, वो एक हार्ड रियलिटी है, उसको आप पॉलिटिकल मेजर्स के थ्रू एड्रेस नहीं कर सकते। जैसे आपके मिसाल के तौर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं, तो इकोनॉमिक चैलेंजेस को मीट करने के लिए ख़ास तौर पे अगर आप कोई डीप रूटेड रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे इनको आके ख़ास जो है अपनी पॉलिटिकल स्किल और अपनी लीडरशिप दिखानी होगी। एक तो वो है कि जब उनको कोई लेजिस्लेशन पास करनी होगी, मिसाल के तौर अगर आपने सॉवरन वेल्थ फंड बनाना चाह रहे हैं, जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं कि सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हम उसमें रखेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है, इतनी सिंपल चीज़ नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। इसके लिए आपको इन सारे इदारों को अपनी लाइन मिनिस्ट्री से अलग करना होगा और उनको एक और कंपनी के अंडर लेके आना होगा, इसके लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होगी। नंबर 2, तो अब लेजिस्लेशन पास करने के लिए इनके पास कितने नंबर्स हैं पार्लियामेंट में, क्या स्ट्रेंथ है इनके पास?
اور لیجسلیشن اگر نہیں پاس کریں گے اس کے بغیر یہ لوگ ایگزیکٹو اتھارٹی کے بنیاد کے اوپر صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیپ روٹڈ ریفارم لائیں گے تو وہ اس طرح ہوئے گا نہیں, چلے گا نہیں سلسلہ. یا تو آپ پریزیڈنشل آرڈیننس سے کر لیں اور پھر ہر 3 مہینے اس کو رینیو کرتے رہیں, لیکن اس طرح ڈیپ روٹڈ ریفارم نہیں لا سکتے. پہلے یہ سمجھائیے گا, بیکاز وین وی آلویز سے کہ بھئی اکنامک گروتھ اور گورننس میں ٹریڈ آف ہے, ایکسپلین دیٹ کیوں ہے؟ دیکھیں اب اکنامک گروتھ کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہے جو سسٹینبل ہے, جو اگر آپ نے آج شروعات اس کی تو آپ آہستہ آہستہ ایکسیلریٹر کو دبا کے گاڑی کو نہ اپنی رفتار پہ لے کے جاتے ہیں. اور دوسری ہوتی ہے کہ ایک سڈن سپرٹ آپ چاہتے ہیں لانا. جو سسٹینبل قسم کی گروتھ ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو 5, 6, 7 سال کم از کم ایک بنیاد اس کی بنانی ہے ریفارمز کے ذریعے, اور اس کے بعد جا کے آپ اس بنیاد کے اوپر کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو سیدھا کرنا ہے, آپ نے اپنی ریونیو بیس کو سیدھا کرنا ہے, آپ نے اپنی ایکسپورٹ کی بیس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے اپنی, تاکہ اکانومی جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. اس کے بعد آپ نے انرجی پرائسنگ کو درست کرنا ہے, اپنے پروڈکٹیوٹی لیولز کو اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ لے کے آنا ہے. اتنا براڈ بیس کام کرنا ہے اس کے لیے کہ وہ 5, 6, 7 سال تو آرام سے اس میں لگ جاتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے کہ ایک ریپڈ برسٹ آپ لے آئیں گروتھ کا, جو ہمارے 2 دفعہ جو پچھلے 2 گروتھ سپرٹس آئے ہیں مشرف کے دور میں اور نواز شریف کے دور میں, مشرف اینڈ ڈار وہ یہی تھے. وہ ایک ریپڈ برسٹ تھا جس میں آپ نے بیسکلی باہر سے پیسے بورو کر کے دبا کے ملک کے اندر تقسیم کیے ویریس ایکسپینڈیچرز کے تھرو, ویریس لینڈنگ میکنزمز کے تھرو, اور جلدی سے ایک دم سے جو گروتھ 2% تھی 2002 میں وہ 9% پہنچ گئی 2004 تک, اور وہ واپس کریش کر کے آ گئی 4% یا 3% پہ 2007 تک. تو ایک آپ کو یوں کر کے سپائک نظر آئی کچھ سالوں میں. جب تک وہ سپائک چلتی ہے آپ کو بڑا مزہ آتا ہے, جب وہ کریش ہو جاتی ہے تو پھر ادھر ادھر ہر کوئی بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے اوپر اشارے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. Nobody is questioning عمران خان کی will. یہی تو آج نئی تبدیلی جو محسوس ہوتی ہے کہ اس کی پولیٹیکل will ہے. Does he have the capacity? آپ جانتے ہیں کہ ایک زمین آسمان کا فرق بتایا جاتا ہے. نواز شریف ایز پرائم منسٹر, عباسی ایز پرائم منسٹر, فار انسٹنس فائلیں پڑھنا, کوئک ڈیسیجنز لینا, ان کو امپلیمنٹ کرانا. 8 مہینے کے لیے تو بڑے میاں صاحب نے کابینہ بھی نہیں بلائی, ایگزیکٹو آرڈرز بھی دیکھے, اس کو بھی سپریم کورٹ نے نوٹس لینا پڑا. Is Khan that dictator? Is Khan that guy جو بیٹھ کے he will be calling consecutive meetings, کابینہ کو ہیڈ کرے گا, امپلیمنٹ کرائے گا؟ کان کا کچا بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں میری بات, خان کیا کرے گا میں نہیں جانتا ہوں. Will he be able to come out with flying colors? یہ تو ہم میں سے کوئی بھی predict نہیں کر سکتا. تو نہیں میں نے بٹھایا نا, مگر آپ لوگ اتنا تو جانتے ہیں کہ ٹیم ہے, پولیٹیکل ول ہے, کیپیسٹی ہے کہ نہیں. ابھی تک آپ نے عمران خان کو گورنمنٹ میں کبھی نہیں دیکھا سوائے کے پی کے. کے پی کی گورنمنٹ میں ایک چیز آپ کو نظر آئی کہ ایک ول ضرور تھی سسٹم ریفارم کرنے کی. دیکھیں میں صرف اس کو براڈلی دیکھ رہا ہوں, ایجوکیشن ہو, پولیس کا نظام انہوں نے کہا, ایجوکیشن کا انہوں نے کہا, پٹواری, یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش انہوں نے ضرور کی. کس حد تک کامیاب ہوئے وہ عمران خان صاحب کی ڈسٹریکشن اتنی تھی پینما کے بعد اسلام آباد میں, پہلے دھرنا پہ پہلے دھرنا پہ آ گئے, پھر پینما میں چلے گئے, وہ امپلیمنٹ اس طرح نہیں کر سکے. اس دفعہ کر سکیں گے. دیکھیں میں تھوڑی سی پولیٹیکل بات کرتا ہوں, میں کیپیسٹی ایشوز ہیں نہیں. کیا کرنا ہے پہلے 100 دن میں 150 دن, جس کو امید کہہ رہے ہیں, میں آپ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. That's what it is. نیت کس طرح نظر آتی ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہوں جس کو دیکھ کر ایک عام آدمی کو بھی لگے یہ ٹھیک کرنے کی کوشش. عثمان بزدار اور محمود خان کے تھرو آپ کو کیا نیت نظر آئی؟ محمود خان اس لیے لوگوں کو پرابلم ہے محمود خان سے کیونکہ نو ایڈمنسٹریشن, لوگوں کا خیال تھا کہ عاطف خان کو ہونا چاہیے بیکاز ہی واز اے پرفارمر ان کے پی, اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آدمی ہونا چاہیے. ان کی پولیٹیکل تھوڑے ڈائنامکس بھی ہیں, لیکن جو بھی پولیٹیشین کسی کرسی میں بٹھائیں گے اس نے پولیٹکس بھی دیکھنی ہے, اس نے صرف گورننس نہیں دیکھنی. سو وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی اس وقت میں یہ نہیں کر سکتا, اس وقت یہ کر لیتے ہیں, بعد میں جا کے شاید عاطف آ جائے واپس. بعد میں دیکھیں کیا کرنا چاہیے. پنجاب ہے, عثمان بزدار کمزور آدمی لے آئے ہیں, لیکن اگر پہلے 100 دن میں کیا کر سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ اچھا آئی جی لگے, اچھا چیف سیکرٹری لگے, آرڈرز آئیں کہ کسی جگہ کسی پولیس تھانے میں اگر کسی کا خلاف غلط ایف آئی آر ہوئی, بندہ باہر ہوگا, باہر نہیں ہوگا بلکہ وہ اندر ہوگا. ایک دم ایک امید نظر آتی کہ یار یہ دیکھتے کام ہوتا ہے کہ نہیں. پٹواری جس طرح پچھلی کے پی کی گورنمنٹ میں پٹواری یہ کہتے تھے آ کے سیاستدانوں کو, ہم نے پٹوار خانے میں نہیں رہنا, ہمیں کسی دفتر واپس بھیج دیں. یہ ہوا ہے. مجھے پیپلز پارٹی کے بندے نے بتایا, میں فیلڈ کی بات نہیں کر رہا, پیپلز پارٹی کے بندے نے کہا کہ ہمارے پاس پٹواری آ کے میں یہ کریں. اگر وہ اس طرح کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ایک فیکٹر دبا دیتے ہیں
کہ یہاں کام ہوگا, 2 نمبری نہیں کرنے دیں گے. جتنے حکومتی ادارے ہیں وہاں پر اگر کام ہوتا نظر آئے گا وہ تو لوگوں کو خود ہوتا نظر آئے گا. ایک چیز میں ایڈ کر دوں گا, یہ سب سے بڑا جو کام کو کرنا پڑے گا, ایک تو گورنمنٹ موڈ میں جانا پڑے گا. دیکھیں جب الیکشن جیتے اور عمران خان کی سپیچ آئی, زبردست سپیچ تھی وہ پہلی, اٹ واز ویری بیلنس, ٹھنڈا لگتا ہے کہ عمران خان فل آف ہیوملٹی, جھک کے, اور میں تو لکھا کہ یار میں نے اتنا جھکا بندہ, مزہ آ گیا. کیا کیا نہیں کور کیا اسمبلی میں تقریر سے پہلے بھی نظر نہیں آتا, خود جا کے شہباز شریف کو بیسٹ آف لک کہہ رہے ہیں, بلاول سے آدمی نظر نہیں آتا عمران خان. بھارت سے بہتر تعلقات, ایز آف ڈوئنگ بزنس. دا مومنٹ یہ ڈریسنگ روم والا انوائرمنٹ بنا, اور یہ کس کی ٹی شرٹ ہے, کس کی نکر ہے, انہوں نے اٹھا کے نا ایسی کی تیسی نہیں چھوڑوں گا, اکاؤنٹیبلٹی, ہی امیڈیٹلی ریٹیلیٹڈ. یہ پارٹی اتنا عرصہ اپوزیشن میں رہی ہے کہ ان کے ڈی این اے میں اپوزیشن ہے, اس موڈ سے نکلنا ہوگا. اور دیکھیں وہ مائکروکازم اس لیے نہیں بنتا, کے پی کے بڑا چھوٹا اور بڑا اس کا ڈسٹنکٹ کلچر اور ایتھنیسٹی ہے, وہ مائکروکازم بنتا نہیں نیشنل کا. سب سے بڑا چیلنج ان کو یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بہیو اینڈ تھنک لائک اے گورنمنٹ. اور میرا ہمیشہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ریئیکٹ نہیں کرتی, گورنمنٹس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. ہمیں اب ان کو ریاکشن موڈ سے رسپانس موڈ میں آنا پڑے گا, اور صبر چاہیے, دل اتنا بڑا کرنا پڑے گا. اب جیسا کل کی سپیچ ہے, مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگی, ابھی نے کہا میں کنٹینر بھیج دیتا ہوں, کھانا بھی میں بھیج دوں گا. یہ ٹونٹس اب پی ایم لیول پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اسٹیچر نہیں ہے نا. مگر who will be, یہ ویسے میں نے کمپیریزن ایک ڈرا کیا تھا, میں کہا پیپلز پارٹی جب 88 میں پہلی دفعہ حکومت میں آئی نا, ایگزیکٹلی یہی پرابلم تھا پیپلز پارٹی. ضیاء الحق کا مارشل لا لڑ کے وہ حکومت میں آئے تھے, ہر چیز پہ گالی نکالنے شروع کرتے, مطلب آپس میں who will prove to be the toughest ally, کون سا اتحادی سب سے مشکل یا ٹف سچویشن کے اندر ڈال سکتا ہے. جنوبی پنجاب میں آپ کو اپوزیشن نہیں ملے گی, یعنی اگر آپ جنوبی پنجاب کی طرف گئے, لیکن اس میں ایک رسک ایلیمنٹ کیا ہے, رسک ایلیمنٹ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو اگر آپ نے صوبہ بنا دیا اور اس پہ نہ نون اپوز کرے گی نہ پیپلز پارٹی اپوز کرے گی, لیکن پھر سینٹرل پنجاب پروونس تو ٹوٹلی نون کے پاس پھر رہے گا, وہ جنوبی پنجاب یقیناً آپ کے پاس چلا جائے گا, بٹ دین یو ول بی لوزنگ سینٹرل پنجاب. تو آپ نے کوئی آسان فیصلے نہیں ہیں عمران خان کے لیے یہ کرنے. پھر بلوچستان, آپ نے 3 جماعتوں سے 3 مختلف تحریری معاہدے کیے ہیں. آپ نے بی این پی مینگل سے الگ تحریری معاہدہ کیا ہے 6 پوائنٹس کا, آپ نے ایم کیو ایم پاکستان سے 9 پوائنٹس کا الگ معاہدہ کیا ہوا ہے, آپ نے جنوبی پنجاب صوبے سے الگ معاہدہ کیا ہوا ہے. ان معاہدوں کا امپلیمنٹیشن کوئی آسان کام نہیں ہوگا, خاص طور پہ when it comes to بلوچستان. تو وہ یہ فیل کریں گے کہ بلوچستان کے لیے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. تو عمران خان نے ان 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں, اگر آپ ایک ویک چیف منسٹر کے ساتھ آتے ہیں پنجاب کے, تو پھر اگین یا تو آپ پاورز کو سینٹرلائز کر رہے ہیں, جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے ہی گرد سب کچھ گھومتا ہے, تو پھر لوگ یہ بھی سوال آگے چل کے کرنا کریں گے what is after عمران خان. بفور میں اس بات پہ آؤں کہ پرائیویٹائزیشن کو ایڈوانس کتنا آسان ہوگا کرنا, کیونکہ پی ایم ایل این پی 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 کی ایک سٹیٹڈ پوزیشنز رہی ہیں, مجھے بتائیں ایک نیوٹرلائز پی ایم ایل این, ایک نیوٹرلائزڈ آصف علی زرداری, ابھی تو مسئلوں کو بہت ایز کیا ہوا ہے ان دونوں کے کمپرومائز ہونے کی وجہ سے. کیسز کھلے ہوئے ہیں, ایک کا لیڈر اندر ہے, دوسرے کے کیسز کھلے ہوئے ہیں. آنے والے دنوں کے اندر کہیں بیل ہو گئی, کہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, کیسز سست ہو گئے, بند ہو گئے, تو یہ تو ان کی پریشانیاں اور مزید بڑھ جائیں گی خان صاحب کی. دیکھیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان اگلا الیکشن کیسے جیتے گا, مسئلہ یہ نہیں عمران خان کا. دیکھیں ادھر تک عمران خان کو کوئی بھی لا سکتا تھا نا, تو ادھر تک لا سکتا تھا کہ بھائی آپ پرائم منسٹر بن جائیں. اب اگر وہ یہ سوچ کے فیصلہ کرے گا کہ میں نے ساؤتھ پنجاب چھوڑ دیا تو سینٹر ہاتھ سے نکل جائے گا, اگر میں نے یہ کر دیا تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گا, if he does traditional politics تو سب ہاتھ سے نکل جائے گا. He will not be able to manage it. یہ کوئی He understands that himself, خود کہہ چکے ہیں آپ کا وہی حال ہوگا جو اے این پی کا ہوا ہے. عمران خان کو وہ کرنا چاہیے جو ٹھیک بات ہے, جو ہونا چاہیے, چاہے اس سے پاور جاتی ہے یا آتی ہے. ہاں کاشف, لیکن ابھی کی نومینیشن سر میں خالی یہ دیکھ رہا ہوں, آپ اس کو 5 سال یا اگلے الیکشن کی بات دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر پنجاب نکل جائے گا. سینٹر پنجاب تو ویسے بھی اگر وہ کام کرے گا, دیکھیں سر 2 مسئلے ہیں, اگر وہ کام کرے گا تو شاید ان میں سے کچھ اپنی طرف لے آئے, کام نہیں کرے گا تو ساؤتھ پنجاب صوبہ بن بھی جائے گا تو اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ایک چیز. دوسرا, ایک غلطی سب سے بڑی وہ کر سکتے ہیں کہ وہ شہباز شریف کی وکٹ پہ کھیلنا شروع کر دیں, سڑکیں بنانی شروع کر دیں.
یعنی اگر اس طرح کے کام کیے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کریں کیونکہ شہباز شریف کرتا رہا وہ تو اس کو تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں شہباز صاحب کی اپنی بہت ساری ویکنیسز ہوں گی, ڈیولپمنٹ ورک اس کی اسٹرینتھ. یہ منسٹری بانٹ دی ہیں سر آپ کو. جی مالک بول لیجئے مظہر صاحب. پنجاب کو تو لوگ اسی طرح. جی خرم, میں کہہ رہا تھا یہ کاشف نے ایکچولی بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے, اور اس میں فرام دا اکنامک پرسپیکٹو نا یہاں پہ بہت ایک ریلیونس آتی ہے. یہ جو ہر گورنمنٹ میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان نے بھی اپنی پی ٹی جب کے پی میں آئے ہیں ان کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ یہ ویزیبل میگا پروجیکٹس جو ہیں میٹرو بس اور اس قسم کے پروجیکٹس کے پیچھے نہیں جائیں گے, ہم لوگ انویزیبل چیزیں جو ہیں. اور انہوں نے اپنے 2013 کے مینیفیسٹو میں بھی یہ کہا ہوا تھا, اف یو ریکال, تب انہوں نے وائٹ پیپر نکالا تھا اکانومی میں کہ سارے ویزیبل پروجیکٹس یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ میٹرو بس کے نیچے دیکھیں تو جہاں پہ سورز کراچی لاہور کے جو ہیں وہ کس طرح سے بلاک ہوئے ہوئے ہیں, وہاں کا پانی کس طرح سے انفیکٹ ہوا ہوا ہے اور پولوٹ ہوا ہوا ہے, اور ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر فوکس دیں گے, سویج ٹریٹمنٹ اینڈ واٹر اینڈ واٹ ناٹ. اب یہ باتیں تو ان کی ٹھیک تھی, اچھی تھیں, صحیح تھیں, لیکن پاور میں آنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ ویزیبلٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور ویزیبلٹی کے بغیر اگر آپ نے لو ویزیبلٹی کام کیا ہے سارا, تو اس کے بغیر پھر آپ کو شاید ری الیکشن میں آ کے نا تھوڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. جب آپ ووٹرز کے پاس جاتے ہیں ووٹ مانگنے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کچھ کیا ہو ہمارے لیے کام. یہ چیز گروتھ میں بھی آتی ہے. جو بھی پارٹی 1-2 سال آسٹیریٹی کے بعد ان کو ایک دم سے ایک کھجلی سی ہونے لگتی ہے کہ یار کہیں نہ کہیں سے ہم نے ایک پراسپیرٹی پیدا کرنی ہے, چاہے وہ فیک ہو, چاہے وہ آرٹیفیشل ہو, چاہے وہ انسسٹینیبل ہو, چاہے وہ شارٹ لیوڈ ہو, ہم نے پیدا کرنی ہے تاکہ 1-2 سالوں کے لیے لوگوں کے منہ پہ مسکراہٹ آ جائے اور ان کو لگے کہ ہم لوگ وی آر بیٹر آف دین وی ور, اینڈ تھوڑی سی روزگاری پیدا ہو جائے, تھوڑی سی انکمز چڑھ جائیں اکانومی میں, تاکہ جب ہم ووٹ مانگنے جائیں ہم کچھ کہہ تو سکیں ان سے. اب you have something to show, absolutely. یہ سائیکی تو ہے نا عوام کی. اب اس چیز کا پریشر آئے گا اس گورنمنٹ پہ سون اور لیٹر. یہ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے آسٹیریٹی جب ان کو کرنی پڑے گی, اسٹیبلائزیشن لانی پڑے گی, اس کے بعد اس کے لیے ان کو پیٹرول کی پرائسز میں انکریسز ایڈمنسٹر کرنی ہوں گی, بجلی کی پرائسز میں ایڈمنسٹر کرنی ہوں گی انکریسز, جس کی وجہ سے ایک انفلیشنری اسپیل آئے گی پوری اکانومی میں, انکم سٹیگنیٹ کریں گی. کافی حد تک اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ سے ایک بہت ڈیپ پولیٹیکل کاسٹ ایکسٹریکٹ کرتی ہے. یہی چیز ہم نے پرویز مشرف کے ساتھ دیکھی تھی. مگر خرم دیکھیں اس میں اربوں روپے کا آپ کا سرکولر ڈیٹ, اربوں روپے کا آپ کا لاسز, پیسوں کی بات فلائی, چلو اس لیے اربوں کہہ رہی ہوں نا, یہ مدینہ کی طرح فلائی ریاست بنانے کا تانا تو سب سے پہلے پڑھنا ہے خان صاحب. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں, دیکھیں میں اکانومی پہ بات نہیں کر سکتا, اکانومی مجھے سمجھ نہیں آتی. دیر آر ایریاز جو مسلم لیگ نون کی اسٹرینتھ تھی, وہ ان کی اسٹرینتھ تھی, سڑکیں بنا دو, پل بنا دو, موٹر وے بنا دو, میٹرو بنا دو, اربوں روپے لگا دو, لیکن بنا ہوئی ہے جس کو ویزیبل پروجیکٹس کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویزیبل پروجیکٹس ابھی باہر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے جو کیے جا سکتے ہیں بغیر پیسے لگے. پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسے زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ پورے پنجاب میں پولیس کا پرسیپشن بہتر کر دیں اور عام آدمی کو لگے کہ بہتر ہوا ہے, اسٹیپ 1. عدالتوں میں اگر انصاف کے لیے نظر آ رہا ہو کہ آپ کوشش کریں کہ جناب 6 مہینے سال کے اندر فیصلے ہوں, آپ کو نظر آ رہا ہو پٹواری کا سسٹم ٹھیک ہے, یہ ایل ڈی ایز, سی ڈی ایز, یہ جتنے ادارے کام کر رہے ہیں, کسی حکومتی ادارے میں لوگوں کے کام نہیں ہوتے سوائے بابا جی کے. اگر آپ یہ بھی کریں, یہ بھی ویزیبل پروجیکٹس ہیں, اس کو انویزیبل مت سمجھیں. مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ منسٹریاں بانٹنا کافی ہے, 2 ایم کیو ایم کو دے دی, 2 جی ڈی اے کو دے دی. دیکھیں میں پہلی بات, یا ان کے ساتھ معاہدوں پہ امپلیمنٹیشن بھی ان کو چاہیے, اور پھر ایم این اے ڈیولپمنٹ فنڈ کہا تھا نہیں دوں گا. دیکھیں جہاں تک تو ہے نا یہ معاہدے جن کی مظہر نے بات کی ہے, یہ کافی براڈ اسپیکٹرم والے معاہدے ہیں. یہ ایک اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہاں سے 1.5 میل کی سڑک بنے گی, 18 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگیں گے. یہ تھوڑے سے لارجر سکیل پکچرز کے ہیں, تو اس میں جہاں ایمبیگوٹی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, آپ کے پاس ڈائریکشن سیٹ کرنی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں 30 منٹ ایکسپیرینس میں ایک چیز کو بولتا ہوں, اگر عمران خان کی گورنمنٹ نے 100 دنوں میں یا 200 دنوں میں ایک 30 منٹ ایکسپیرینس لوگوں کے لیے اچھا کر دیا نا کہ آپ کے پہلے 30 منٹ ہسپتال میں کیسے گزرتے ہیں. آپ جاتے ہیں ایمرجنسی میں, آکسیجن مل گئی, اسٹریچر مل گیا, ہمارے لوگ بڑے ریزیلینٹ ہیں جی, بڑا چنگا کیتا ہے, اور اب آگے اللہ ٹھیک ہے نا. ایجوکیشن سو پہلا آپ کا 30 منٹ تھانے میں کیسے گزرتے ہیں. اگر جاتے ہی میں بے عزت نہیں ہوا اور مجھے بینچ پہ کسی نے بٹھا دیا ہے, کرسی دے دی ہے, میں کہتا ہوں پولیس ایف آئی آر کٹنا آسان ہو بعد گئی میں ہے. لوگ ہوتا ہے جی تو چلتا ہے سسٹم. عزت دی ہے کسی کو. 30 منٹ ایکسپیرینس پہلے ان کا کیسا ہے,
आई थिंक इनके लिए लोकल गवर्नमेंट को कितनी जल्दी लोकल बॉडीज को लेके आते हैं। देखें लोकल बॉडीज बड़ी क्रिटिकल है और इन्होंने इसको बड़ा फायदा दिया केपीके के अंदर भी। सर ये मिनिस्टर किसको देंगे? हर लेवल, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग पंजाब में किसको देंगे? अगर उनका उन्होंने उल्टा सीधा होके मिन्नतें करनी है, पाँव पकड़ने हैं, लेकिन यू थिंक परवेज इलाही विल बी ओके अबाउट हैंडिंग इट? उन्होंने सारी जिंदगी वो रखी है, लेकिन अगर आप लोगों की सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ले आए, लोकल गवर्नमेंट में सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन वो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेटरी है। आज आप लोकल गवर्नमेंट को टिका के ठीक कर दें पंजाब के अंदर, आपकी आधी बहस खत्म हो जाएगी कि इसको 4 सूबों में तोड़ो। 4 सूबों में 3 सूबों में तोड़ने की बात क्यों होती है? कि जो डीजी खान वाला कहता है यार मैं लाहौर जाके ख्वार होता हूँ, मैं क्यों हो रहा हूँ, लेकिन अगर उसके वहाँ काम हो रहे हैं, उसको रिसोर्सेज मिल रही हैं, ये 2-3 बड़ी, जहाँ आपने कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करनी है जिसको मैं 30 मिनट एक्सपीरियंस कहता हूँ। M&A funds, M&A funds, I have to touch upon 2-3 is not that big an issue. नहीं तंग करेंगे ये allies sir। एक्सपीरियंस में बोरो कर सकता है, I want to use that term, it's a very interesting term। 30 मिनट। अच्छा सर, और ये ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, अगर इन दोनों को ही देख लें सर, ये तो असेंबलियों में ही नहीं आते, इनका मिजाज नहीं है खड़े होकर तकरीरें करना, बहस करना, उलझना। ये शुड आई जस्ट एक्सपेक्ट कि ऑपोजिशन मुतहर्रिक होएगी नहीं, या डिफैक्टो बिलावल भुट्टो ही ऑपोजिशन लीडर होगा? या सबसे बड़ा मजर, एक सेकंड बस, एक चीज बहुत क्रिटिकल है, रोजाना हेडलाइंस है 35 अरब का ये हो गया, इतने बिलियन का ही होगा। अकाउंटेबिलिटी पे अगर ये लगा कि इन्होंने हाथ हल्का कर दिया, फॉल्टर कर दिया, तबाही फिर जाएगी। They have to be very aggressive on accountability। धार तो दिया है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। Are we expecting new legislation? एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन तक नहीं कर रहे हैं? एक और काम इनको मार्केटिंग अपनी बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। मार्केटिंग किस तरह की, अगर आपने खुद नारे मारते रहे कि हमने कर्जे नहीं लेने, हम कर्जे पे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, मर जाऊंगा कर्जे नहीं लूंगा वगैरह वगैरह, जो भी इमरान साहब करते हैं, अगर वापस आके चुप करके सिर तले सुट के कर्जे लेने शुरू करते और वही काम शुरू कर दिया सिर तले सुट के, यानी चुप करके उधर गए कर्जा ले आए, उधर गए ये कर दिया, तो बड़ी मुसीबत पड़ जानी है। आई थिंक दे हैव टू सेल आर्गुमेंट्स ऑल्सो कि देखें ये वजह है, ये हम कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं कि ये, लेकिन इसके आगे का रास्ता ही और शहबाज शरीफ बहैसियत ऑपोजिशन लीडर्स, मजर कैसा देख रहे हैं? देखिए अगेन शहबाज शरीफ कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि वो एक बेहतर ऑपोजिशन लीडर, ज़्यादा एग्रेशन उनको दिखाएं। उनका जो स्टाइल कल था वो उनका नॉर्मल स्टाइल पार्लियामेंट के अंदर या उसके अंदर असेंबलीज़ के अंदर, पंजाब असेंबली में तो वो नज़र ही नहीं आए थे, तो उनके लिए भी उनका एक बड़ा टेस्ट होगा। फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो अब भी कोशिश कर रहे हैं, आप देखें कल भी उन्होंने, इसके बावजूद कि उन्हें पार्टी की, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी का पता था, वो गए बिलावल के पास, वो खुर्शीद शाह के पास गए। तो मेरा ख्याल है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगले 3 महीने में शहबाज शरीफ अपने आप को किस तरीके से असर्ट करते हैं। पंजाब में बहुत एग्रेशन होगा, पंजाब में आपको हमजा शहबाज ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आएंगे इसके अंदर सूरत हाल में। देखिए अभी जो काशिफ ने बात की वो बिल्कुल ठीक है कि अगर पटवारी का सिस्टम आप बेहतर करते हैं तो ये भी एक वल्नरेबल चीज़ है कि लोगों को नज़र आएगी और ग्रास रूट लेवल पे नज़र आएगी। अगर आप लोगों को जल्दी इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए कोई मेजर चीज़ें करते हैं तो ये लोगों को नज़र आएगी, क्योंकि पंजाब में लाखों की तादाद में मुकदमात हैं। तो अगर आपने इस तरह की चीज़ें की तो वो डेफिनेटली। दूसरा 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देखिए जो शरीफ की स्ट्रेंथ भी थी, चाहे आप वीकनेस कहें, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे का निज़ाम, जो आप लोगों को इस तरीके से आपके वुज़रा को रेलवे में ट्रैवल करना सिखाएं आप लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पब्लिक का कांटेक्ट जो होता है वो ट्रेन के ज़रिए होता है। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने बहरहाल उससे पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म किया, ट्रेन सिस्टम आपका बहुत बेहतर हुआ, एक आम आदमी से आपका राब्ता कायम होता है। मगर सर जिधर आप बैठे हैं उसके उधर टर्फ वॉर का क्या होगा? उधर आपने देखा है कितनी नेशनल असेंबली सीटें पीटीआई ने निकालनी है कराची से, उधर एक टर्फ वॉर रही है हमेशा से। एमक्यूएन ने वापस अपनी गेन्स करने हैं और उसके बाद ये एमओयू जो साइन हो गया है, किस तरह, व्हाट विल दे डू, किस तरह लेजिस्लेशन चेंज करवा सकते हैं? कहते हैं इख्तियारात देने लोकल बॉडी, किस तरह देंगे? बहुत मुश्किल है। देखिए सिंध गवर्नमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगी। सिंध गवर्नमेंट लोकल बॉडीज एक्ट 2013 बिल्कुल भी विड्रॉ करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी उसको अमेंड करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये कि पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट के थ्रू कराची को विन ओवर करना चाहती है, और कराची में वो कभी भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उन्हें पता है कि वो नहीं ले सकते।
اختیارات نہیں دیں گے بالکل ایبسولوٹلی. اب باقی تین میں کریں کیا فرق پڑتا ہے؟ سندھ میں they will pay the consequences. باقی تین کی طرف لیکن آپ کا I think this is میرا ذاتی خیال ایم کیو ایم کا سیاسی وزن رہ گیا, ان کا وزن 6 سیٹوں کی حد تک ہے. اگر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جائیں گے کریں گے کیا, مجھے یہ بتائیں. I understand کہ if you understand اس طرف کی alternatives نہیں ہیں, اس طرف کی alternatives نہیں ہیں. You do not see prospects between the opposition over there ever coming together as a متبادل. آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہو نا, اپوزیشن کا جو پالیٹکس کی کنٹورنگ ہے یہ جڑی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے لیگل فیوچر کے ساتھ. جب تک یہ 6 مہینے میں جب کلیئر ہوگا کیا نواز شریف صاحب اندر رہ رہے ہیں 6 مہینے پلس یا نہیں رہ رہے, اگر یہ رہ رہے ہیں آپ دیکھیے گا ڈائنامکس کتنی چینج ہوں گی. جتنے فینس سیٹرز ہیں جو ابھی تک جن کا خیال ہے وہ جب عدالتوں کے کامنٹ سنتے ہیں, کچھ سنتے ہیں آ جائے آ جائے آ جائے. سو جو اپوزیشن کا الٹیمیٹ کنٹورنگ ہے پنجاب میں بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی ہوگا. آپ نے بات کی حمزہ شہباز کی. حمزہ شہباز کی جو پالیٹکس ہے اور جو سٹائل ہے ہی از ٹوٹلی گوز آفٹر میاں صاحب. ان کا وہ سٹائل بھی وہی ہے بات کرنے کا اور سوچ بھی ساری. اور جو کنفیوژن ان کی پڑی تھی بیانیوں کی کہ بیانیہ کون سا لینا ہے, جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا یہ بڑے اب لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بیانیہ بڑا اچھا ہوا, آپ کے بیانیہ نے بیڑا غرق کر دیا آپ کا. اگر ابھی بھی آپ ڈینائل میں ہیں تو پھر اللہ ہی رحم کرے. سو اس لیے آئی تھنک یہ تھوڑا سا پریمیچور ہے کہ یہ شہباز شریف کیسے اپوزیشن لیڈر ہوں گے, بیکاز ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی سیاست کی شکل کیا ہوگی ابھی آنے والے میں. یا ان کو خود نہیں پتا کتنی دیر باہر رہنا ہے. ان پہ اپنے کیسز لٹکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان پہ کیسز لٹکے ہوئے ہیں, آپ کے زرداری صاحب کے کیسز لٹکے ہوئے ہیں. تو یہ ابھی جو سو کہتے ہیں نا پلیٹ شفٹنگ ہو رہی ہے, ابھی سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں, یہ پلیٹ شفٹس ہو رہی ہیں جو اگلے آنے والے. تو یہ پلیٹ شفٹنگ کے دوران بہترین موقع ہے عمران خان کے پاس. جو دوسرا ایک چیز میں مظہر صاحب صرف آخری گیم پارلیمنٹ کے اندر کی نہیں ہے, 100 دن کی گیم پارلیمنٹ سے باہر کی. پارلیمنٹ کے اندر آپ نے خالی پہنچ جانا ہے, شکل دکھانی ہے, فوٹو اپرچونٹی اچھے طریقے سے. باہر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جو گورننس ہے اس کے فیصلے سارے پارلیمنٹ کے باہر ہیں, اس کے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر نہیں. وہ عمران خان نے کرنے ہیں, وہ کیبنٹ نے کرنے, چاہے وہ چیف منسٹر ادھر کرے یا عمران خان کرے. انہوں نے خالی پارلیمنٹ کے اندر تو ایک جو فیل گڈ فیکٹر کریٹ کریں, آئیں ہنسیں, دوسروں کو ٹھنڈا کر کے رکھیں. پارلیمنٹ کے اندر کی شروع کی گیم میں وہ جب لیجسلیشن کا ٹائم آئے گا, جب قانون سازی کرنی پڑے گی. دیکھیں آپ نے ایف بی آر کا ہیڈ لگانا ہے, آپ نے ایس سی سی پی کا ہیڈ لگانا ہے, آپ نے جتنے ہیڈز لگانے ہیں, آپ نے جتنی پوزیشنز دینی ہے, آپ نے آئی جی لگانا ہے, چیف سیکرٹری لگانا ہے, اس میں تو کیبنٹ کی ضرورت, پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اپوائنٹمنٹس should not become disappointments. Very well said. مجھے خرم بتائیے یہ privatization quickly, is this something this government will even pursue? وہ تو کہتے نہیں کریں گے, وہ تو کہہ رہے نہیں کریں گے. مہر گورنمنٹ کے اسٹوڈیو میں تو کہہ دیا کہ نہیں کریں گے مالک صاحب نے. وہ فنڈ بنائیں گے. فنڈ کے اندر پہلے اس کو چلانے کی. یار ان کا جواب سن لیں پہلے. مینیفیسٹو میں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سارے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو ایک سوورن ویلتھ فنڈ کے انڈر لے آئیں گے, تو ان کو اپنی لائن منسٹری سے الگ کر دیں گے. ملیشیا کا ایک کوئی ماڈل ہے وہ سائٹ کر رہے ہیں اس میں, اور لیکن پرائیویٹائزیشن پہ آ کے وہ رک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ان کو ابھی ہم لوگ ٹرن اراؤنڈ. سو اپوزیشن تو آپ کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو ایک روایتی سٹانس پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا رہا ہے, اپنے اپنے دور حکومت میں پرائیویٹائزیشن کو کرنا, دوسرے کو اپوز کر لینا ایک دم یو ٹرن لے کے, اس فنڈ کے حوالے سے ڈو یو تھنک دے ول بی نیوٹرل, دے ول ہیلپ الانگ, یا کوئی ایشو کریٹ ہو سکتا ہے؟ ایشو تو بہت کریٹ ہو سکتے ہیں, اور یہاں پہ پارلیمنٹ کا رول ہوگا. اینڈ آئی ڈونٹ اگری کہ اگر ان کی صرف سمپل میجورٹی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو لیجسلیشن میں کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا. سمپل میجورٹی سے زیادہ تو پی ایم ایل این کی میجورٹی تھی, اور ان کو کتنے مسئلے پیش آئے تھے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کو آرڈیننس ایکٹ میں پاس کروانے میں, پی آئی اے ایکٹ کو چینج کر کے اس کو 1984 کمپنیز آرڈیننس میں لانے کے لیے. تمام جو لیجسلیٹو چینجز ان کو لانے تھے ان کو کافی مسئلے پیش آئے تھے. ادھر ہوئے گی ان کو ایشو لیجسلیشن کی سائڈ پہ. لیکن اب یہ سوورن ویلتھ فنڈ کا آئیڈیا ایک برانڈ نیو چیز ہے, ایسی چیز پاکستان میں آئی نہیں ہے پہلے کبھی مہر. تو اس میں ابھی فوکاسٹ کرنا کہ یہ کس طرح پلے آؤٹ کرے گی تھوڑا مشکل ہے, اس میں آگے کا کہنا تھوڑا مشکل. خرم آپ سے ایک سوال ہے, بیکاز یو کور اکانومی آل دا ٹائم. مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اگر یہ زیادہ بلکہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم ان اداروں کو بیچ دیں, دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم ان کو مینجمنٹ فنڈ کے اندر, ویلتھ فنڈ کے اندر لے آئیں, اور کوئی اپنی نوکری نہیں چھوڑے گا, کچھ نہیں ہوگا, اور ہم ان کو وائبل کمپنیز بنائیں گے اور وہ چلیں گی. کس طرح اپوزیشن کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, بیکاز وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک ایکسٹریم سچویشن دکھا کے آپ اس کو ایک ورکنگ آلٹرنیٹیو دے رہے ہو. تو وائی ڈو یو سی اے کمپلیکیشن؟ میں اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں, میں نے یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اگر فرض کریں اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنا ہے, بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنا سولوشن ٹیبل پہ رکھے پارلیمنٹ میں. That's where you can use parliament. آپ اپنا سولوشن ٹیبل پہ رکھیں, اپوزیشن سے کہہ کر آپ کے پاس بہتر سولوشن آپ بتا. اس سے پہلے پارلیمنٹ میں ہوتا کیا رہا ہے,
वो गालम गलोच, हम पार्लियामेंट से बाहर ये फैसला होता था इसको प्राइवेटाइज करेंगे। ऑर्डिनेंसेस, बाहर फैसले, रात अगर गए आप पार्लियामेंट में जाकर ऑपरेट करना, पार्लियामेंट में जाके अपना प्लान रखें किसी चीज का, और उसे क्या, अगर आपको दो ऑर्डिनेंस आए थे ना डार के टाइम के ऊपर प्राइवेटाइजेशन के, मेक दैट डिबेट पब्लिक, मेक इट पब्लिक, सो मैं खाली कह रहा हूं पीटीआई कैन डू सो मच विद इन पब्लिक ओपिनियन आपके हक में जाए इन द लैक ऑफ अदर ऑप्शंस। बहरहाल पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं, मगर आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर एक माहौल मिल सकता है इमरान खान साहब को कि वो वाकई तब्दीली लाएं, जब मीडिया ऑन बोर्ड है कि नया वक्त आए, अवाम ऑन बोर्ड है कि ये हो, ऑपोजिशन भी बज़ाहिर कह रही है कि हम मैच्योर ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, पार्लियामान के अंदर बैठी है। दैट्स इट फॉर टुनाइट, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।